بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا ذکر چل رہا تھا تو یہ بات یاد رکھیے کہ حج میں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ حاجی یا معتمر جب عمرے یا حج پہ جاتا ہے اور اس کو جن مسائل سے آگاہ کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے رسائل اور مختلف کتابچے جب وہ پڑھتا ہے تو اس میں وہ اصطلاحات آتی ہیں، اس لیے اگر ان کو وہ سمجھ جائے گا تو اس کے لیے ان مسائل کو سمجھنا اور عمرہ اور حج کو سنت کے مطابق ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ابھی اس ویڈیو میں چند اصطلاحیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ ہے میقات۔ میقات اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں سے عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا نہا دھو کر احرام لباس احرام کا پہن لیتا ہے اور تلبیہ پڑھ کے مستقل طور پر وہ عمرہ اور حج کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو جس مقام سے لازم ہے کہ آگے نہ بڑھے بغیر احرام کے، وہ آخری جو پوائنٹ ہے اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ اب جو پاکستان اور ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں ان کا میقات یلم کی پہاڑی ہے کہ اس سے پہلے تو باندھ سکتے ہیں احرام، لیکن اس کو کراس نہیں کر سکتے احرام کے بغیر، ورنہ پھر واپس آنا پڑے گا میقات پر۔ اور احرام جو ہے یہ بنیاد ہے حج اور عمرے کی، اس کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ کوفہ، بصرہ اور عراق سے آتے ہیں ان کا جو میقات ہے وہ ذات عرق ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے آتے ہیں ان کا میقات ذوالحلیفہ ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اس کے علاوہ آتے ہیں ان کا ملک شام اور ترکی سے ان کا جو میقات ہے وہ جحفہ ہے۔ جحفہ نشان وہاں لگے ہوئے ہیں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا میقات ہندوستان اور پاکستان کا اور ان ممالک کا جو اس طرف ہیں سارے یہ مشرقی ممالک، ان تمام کا میقات یلم ہے۔ جب لوگ یہاں سے جائیں ایئرپورٹ سے وہ بے شک احرام باندھ سکتے ہیں، گھر سے بھی باندھ کے جا سکتے ہیں، لیکن آخری حد وہ میقات یلم ہے۔ اگر ہوائی جہاز پہ ہیں تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے اور اس سے پہلے احرام باندھ لینا چاہیے۔ تو میقات کی تشریح آپ سمجھ گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسری اصطلاح احرام۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں احرام دو سفید رنگ کی چادریں ہیں، جب وہ پہن لی یا ڈال لی تو احرام ہو گیا، حالانکہ احرام ان چادروں کو نہیں کہتے، وہ صرف ایک علامت ہے۔ اصل احرام پورا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں عمرے یا حج کی، نیت کر کے آپ نے وہ دو کپڑے، اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، ان کو ڈال لیا مرد نے، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بلند آواز سے جو مرد ہے وہ تلبیہ کہے گا، تو بس نیت کی اور تلبیہ پڑھا اور وہ چادریں ساتھ ہی پہن لی، یہ احرام ہو گیا۔ اور جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کو محرم کہا جاتا ہے، یعنی احرام والا۔ تلبیہ یہ وہ دعا ہے یا الفاظ ہیں جو سنت میں آئے ہیں، اور جو حج کرنے والا قدم قدم پر اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد کرتا ہے، اور جب طواف کرتا ہے صرف اس وقت اس نے رکنا ہے، باقی مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اور مکہ میں ہر جگہ آتے جاتے اور اپنے کمروں تک آتے جاتے، رہائشوں تک، خیموں تک اس نے یہ پڑھنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسی طرح رمی جمار، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جمار جمر کی جمع ہے، یہ کنکریوں کو کہا جاتا ہے۔ تو مینا میں جو 3 مقامات ہیں جن کو ہماری اصطلاح میں بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے، وہاں ان دنوں میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں 10 ذی الحج، 11 اور 12، 13 کو بھی، تو یہ رمی جمرات کہا جاتا ہے ان کو۔ اور اسی طرح طواف، یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ طواف خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے کو، جو چکر لگائے جاتے ہیں 7، ان کو طواف کہا جاتا ہے، اور یہ حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود ہی پر ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اصطلاح میں حجر پتھر کو کہتے ہیں، حجر اسود کا استعلام، کیا مطلب؟ یعنی اس کو آپ چومیں یہ بھی استعلام ہے، اس کو ہاتھ سے چھو لیں یہ بھی استعلام ہے، اور اگر آپ اس کے قریب نہیں آ سکتے ہجوم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اور دور سے اس کی طرف آپ دونوں ہتھیلیوں کا یوں رخ کر کے پھر آپ چوم لیتے ہیں، اس کو بھی استعلام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام ہے مقام ابراہیم، یہ بیت اللہ کے بالکل قریب
ایک خاول کے اندر جو غالباً سونے کا ہے یا سونے کے پانی چڑھا ہوا اس پر، اس کے اندر وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ اسی طرح سائی ہے، سائی کا معنی ویسے ہے تیز چلنا۔ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں تھیں، آج ان کے نشانات ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی شکل میں۔ مسجد حرام کے برآمدے سے گزر کے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں 2 منٹ میں، تو صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک یہ دوسرا چکر بنتا ہے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، یہ صفا مروہ کی سائی ہے۔ درمیان میں ایک نشان آتا ہے اور پھر دوسرا بھی تھوڑے سے فاصلے پہ گرین لائٹیں لگی ہیں، تو وہاں تیز قدموں سے چلنا پڑتا ہے، بھاگنا نہیں لیکن بھاگنے کی طرح محسوس ہو رہا ہو۔ تو اسی طرح ایک اصطلاح حلق یا قصر۔ حلق کا معنی ہے بالکل بال اڑا دینا، یعنی گنجا کرا دینا، اور قصر بالوں کو چاروں طرف سے برابر کٹوا دینا۔ یہ حلق اور قصر یہ بھی ایک اصطلاح ہے جو حج اور عمرے میں آخر میں کی جاتی ہے، اور اس سے پھر بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز میں السلام علیکم کہہ کر نماز سے نکلتا ہے، یہ ایک ایکٹ ہے۔ اسی طرح وہاں جو ایکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حلق یا قصر کرا کر اس احرام سے باہر نکل جائیں گے، نیت کر کے اور تلبیہ کہہ کے آپ احرام میں داخل ہو گئے، اور حلق یا قصر کر کے آپ احرام سے نکل گئے۔ عورت کے لیے حلق جائز نہیں، اور قصر اس کا 1 یا 2 کونوں کے برابر بال کا کٹوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔